الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ رب کائنات نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں، جن میں سے ایک عظیم احسان علم کی دولت ہے۔ اسی علم کی دولت کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا گیا۔ اس علم کی بنا پر رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ الہی عظمت کی بنیاد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات انسان کے لیے مطیع و مسخر کر دی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ اس نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ مفہوم: پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھینکی سے، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق میں یہ مفہوم واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی مفہوم ہے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ویسے تو تمام انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مگر وہ لوگ جو زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب و محبوب ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ جو لوگ علم کے نور سے منور ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو انسان نور الایمان سے منور ہو کر اپنی فکری اور علمی قوتوں سے کام لیتے ہیں، انہیں دنیاوی اور اخروی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم کے بارے میں ایک مفصل حدیث نقل کی ہے جس سے علم کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی روشنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو۔ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور باعث مواساہ جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی، فراغی اور تنگ دستی میں رہنمائے، علم میں خوار دوست اور بہترین اہم نشین ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ علم میں خور و خوش کرنا روزے کے برابر ہے اور اس میں مشغول رہنا نماز کے برابر ہے۔ علم کے ذریعے انسان معافرت الہی حاصل کر سکتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بد قسمت اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے
3 اقسام کے علوم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اول علم دین اور دوم علم طلب اور سوم علم معاش، یعنی وہ علوم حاصل کرنا جس پر معاش کا دار و مدار ہو۔ یہ ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ دنیا میں جس قدر پیشے یا ہنر ہے وہ سب اسی علم کے شعبے میں آتے ہیں۔ انبیاء کرام کسب معاش کے علوم سے بھی منسلک تھے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، انہوں نے بہت بڑی کشتی تیار کی۔ حضرت ادریس خیاط یعنی درزی تھے۔ حضرت اوس تاجر تھے۔ حضرت ابراہیم غلہ بان اور کسان تھے۔ حضرت داؤد کو آہن کاری میں کمال حاصل تھا، وہ تلواریں اور زرہ بختر بنایا کرتے تھے۔ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلہ بان اور تاجر تھے۔ مسلمانوں کی سیاسی قیادت میں علم کے ایک ضروری وصف ہے، یعنی صرف پڑھا لکھا ہی نہیں بلکہ علم سے مراد وہ علم جس سے انسان کے اندر سیاسی بصیرت، معاملہ فہمی، بلند نگاہی اور مسائل کے حل کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی ہے۔ مفہوم: ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ علم کی اہمیت کا اندازہ حضرت سرور کی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قول سے بخوبی ہو جاتا ہے، بے شک اس میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم کو پوری انسانیت کے لیے معلم و اعظم بنا کر بھیجا، کیونکہ انسانیت کا شرف علم ہی سے وابستہ ہے۔ اس بنا پر انسانیت کو علم کی دولت سے سرفراز کرنے والی شخصیت کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ علم ایک ایسا چراغ ہے جس سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر، ہر عمل اور ہر ادا قابل تقلید نمونہ ہے۔ یہی وہ عظمت معلم اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے سامنے تخت و تاج بھی جھکے رہیں۔ یہ اسی کا فیض تھا کہ اتنے قلیل وقت میں دنیا کی کایا پلٹ دی اور جہالت کی تاریکی کو جالے سے تبدیل کر دیا۔ حضرت لقمان نے ایک موقع پر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے علماء کی صحبت میں رہو اور ان کے قریب ہمیشہ خواہاں رہو، کیونکہ اللہ حکمت و دانش کے نور ہی سے دلوں کو زندہ کرتا ہے، جسے زمین بارش سے زندگی اور نمو حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معلم کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے علم کو سیکھا اور اس کے آگے پھیلایا۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کے قلم کی روشنائی باہم تولے جائیں گے تو علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں کہیں بھی ملیں انہیں حاصل کرو۔ دین اسلام نہ صرف اپنے ماننے والوں کو بلکہ تمام نبی نو انسان کو بھی فکر و عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مسخر و مطیع کر دیا۔ اب جس قدر غور و فکر اور تحقیقات میں اضافہ ہوگا اس قدر فضیلت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ خداوند عالم نے ہمیشہ حکومت و سلطنت سے اس قوم کو نوازا ہے جو علم عمل میں دوسرے اقوام کے مقابلے میں بہتر تھی۔ جب ہم تاریخ عالم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہی اصول کا فرمائے نظر آتا ہے۔ جب اہل یونان علمی میدان میں فائق تھے تو دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ عصر بغداد اور قرطبہ کے تعلیمی ادارے اپنی مثال آپ تھے۔ اہل یورپ میں اپنی جہالت دور کرنے کے لیے سرزمین و اندیز کا رخ کرتے تھے
جب مسلمانوں نے علمی میدان میں کام رکھنا چھوڑ دیا اور عیاشیوں میں کھو گئے، تحقیق کی جگہ آندھی تقلید اور عمل کی جگہ بے عملی کو اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو غلام بنا دیا۔ ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں، مسلمان عالم علم کی اہمیت فضیلت کو بھول گئے ہیں، ہم علم سے دوری کے بنا پر باہمی خانہ جنگیوں کے شکار ہو گئے ہیں، کفر و الحاد کے مقابلے کے لیے ہماری قوت پاش ہو گئی ہے، اب ہم صرف عربی و عجمی نہیں بلکہ نہ جانے کتنے ہی گروہوں میں بٹ گئے ہیں، اب ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے تو علمی اور عملی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ترقی یافتہ اقوام کی غلامی اور سائمی راز سے نجات پانا مشکل ہے۔ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا شعور نہ ہو۔ اگر آج بھی ہم اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر متحد ہو جائیں تو ایسی قوت بن کر ابھریں گے کہ کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کا مشاہدہ بھی نظر آنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔